یہ جو قادیانی حضرات ہیں، احمدی حضرات ہیں، یہ بھی ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اور ہم کوئی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں عثمان سعید بصرہ۔ یہ جو ویڈیو ابھی آپ کے سامنے ہم نے پلے کی ہے، یہ میں نے آرکائیو میں سے بڑی مشکل ڈھونڈی ہے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جب ہمیں مل گئی کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ کس طرح ان لوگوں نے پاکستان کے اندر جھوٹ، منافقت، بہتان، الزام اور متفن سیاست کو فروغ دیا۔ کس طرح انہوں نے پاکستان کے اندر سیاست جیسے مقدس چیز کو ایسے بدنام کیا کہ وہ ایک گالی بن کے رہ گئی۔ یہ ہے وہ نواز شریف جس کی بھی آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ جس نے الیکشن کے اندر کیمپین کی اور ووٹ مانگا اسلام کے نام پہ، لیکن اسی اسلام کے خلاف ہندوستان میں کھڑے ہو کے کہا کہ جو تمہارا خدا ہے وہی میرا خدا ہے۔ یہ ہے وہ نواز شریف جس نے زرداری کو گھسیٹنے کے نام پہ ووٹ مانگا اور لوگوں سے کہا کہ عمران خان کو ووٹ نہ دینا، زرداری کو ووٹ چلا جائے گا، اور زرداری پاکستان کے اندر سیکیورٹی رسک اور سب سے بڑا قاتل ہے، اور اسی نے اس کی 72 ڈشوں سے تواضع کی۔ یہ وہ نواز شریف ہے جس نے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے نام پہ ووٹ لیا، لیکن پاکستان کی اکانومی کا بٹھا بٹا دیا، پاکستان کے لوگوں سے کہا کہ میں آپ کو نوکریاں دوں گا، لیکن رمضان شوگر مل کے اندر ہندوستان کے لوگوں کو نوکریاں دی۔ جس نے کشمیر کے نام پہ ووٹ مانگا، کشمیریوں کا خون بیچ دیا۔ جس نے عافیہ صدیقی کو رہائی کا وعدہ کیا، لیکن آج تک عافیہ صدیقی کا نام اس کے منہ پہ نہیں آیا۔ پاکستان کے اندر جھوٹ بول کے، منافقت سے، لوگوں کو فراڈ سے بہتان لگا کے، الزام لگا کے ووٹ لینا اس شخص کا وتیرہ رہا ہے اور اس جماعت کا۔ اب دیکھیے کتنے عرصے سے یہ لوگ کہہ رہے تھے جی عمران خان جو ہے وہ قادیانیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، جی عمران خان ان کا ایجنٹ ہے۔ اللہ علی الحق ہے، اللہ نے آج واضح کر دیا کون قادیانیوں کا بہن بھائی ہے، کس کے قادیانی بہن بھائی ہیں، کون عقیدہ ختم نبوت سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ہے، کون عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ بغض رکھتا ہے، کون عقیدہ ختم نبوت کو ختم کرنے والوں کے ساتھ بہن بھائیوں جیسا رشتہ بنا کے رکھنا چاہتا ہے۔ آپ کے سامنے سب ظاہر ہو گیا ہے۔ کس نے کوشش کی پارلیمان کے اندر ناپاک، گندی، متفن جسارت کی کہ اس کے قادیانی جو اس کے بہن بھائی خوش ہو جائیں؟ یہ ہے وہ نواز شریف جن کا کاروبار جھوٹ ہے، جن کی سیاست متفن، اور جن کا طرز زندگی جو ہے لوگوں پہ الزام کرنا اور ان کے اوپر انگلی اٹھانا، اور وہ گند جو وہ تمام مغلظات جو ان کے بدن کا حصہ ہیں، ان کی سیاست کا حصہ ہیں، ان کے کردار کا حصہ ہیں، وہ لوگوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرنا اور لوگوں کو کہنا کہ یہ ہمارے مخالفین کے اندر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ویڈیو پیغام کو دیکھنے کے بعد اور نواز شریف کا باطن آپ پہ ظاہر ہونے کے بعد پاکستان مسلم لیگ کے سارے جو ووٹرز ہیں وہ اس سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ بالکل نہیں ایسا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 7.3 بلین دنیا میں لوگ ہیں جن سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ اس کائنات کا واحد سچ ہے، اس کو بھی 3.5 ارب لوگ مانتے ہیں، باقی نہیں مانتے۔ اللہ، اس کے رسول اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد سب سے بڑی چیز ختم نبوت پر ایمان اور اس سے محبت کرنے والے کی پہچان وہی کر سکتے ہیں جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا ایمان کا سب سے بڑا جزو عقیدہ ختم نبوت ان کے دل میں روشن ہے۔ جو یہاں پہ بھی بڑے لوگ استدلال ڈھونڈ لیں گے نواز شریف کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، وہ ہزار چیزیں ڈھونڈ کے لے کے آ سکتے ہیں کہ جی نواز شریف تو نہیں، یہ ویڈیو ایسے ہے، یہ ویڈیو ایسے ہے۔ جس پہ اللہ کی رحمت ہے، جو سورہ بقرہ میں لکھا جا چکا ہے کہ جن کے دلوں پہ مہر لگ جائے ان کے لیے روشنی اور ہدایت بالکل نہیں ہے، وہ سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون ہے۔ یہ وہ نواز شریف ہے جس نے پاکستان کے اندر کہا عمران خان قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، لیکن اس نے جو ترمیم پاس کرنے کی کوشش کی، اور یہ ویڈیو اس کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ یہاں پاکستان کے اندر معصوم لوگوں سے جب یہ بات کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں یہ قادیانیوں کے عمران خان اور یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور وہاں آپ اس سے اگلی ویڈیو دیکھیے گا جب
یہودیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں باہر کے ملکوں میں جا کے, تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ ان سے کہتے ہیں کہ عمران خان تو دین والا آدمی ہے, وہ دین کے قریب ہے, وہ دین کی قوتوں کے قریب ہے. ہم پاکستان کے اندر سیکولر اور دین کے خلاف قوتوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے اور ان کی جو دینی قوتوں کی بےخنی کرنے والے ہیں. میرے لوگوں, ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ علی الحق ہے. اللہ نے لوگوں کا باطن آپ پہ ظاہر کرنا ہے, اس کا وعدہ ہے کہ موت سے پہلے وہ لوگوں کا باطن آپ پہ ظاہر کرے گا. ان کا باطن آپ پہ ظاہر ہو رہا ہے. انہوں نے جھوٹ بولے, انہوں نے بہتان لگائے. یہ عقیدہ ختم نبوت سے محبت نہیں, بغض رکھنے والے لوگ ہیں. یہ ہمیں اور ہم پہ الزام لگاتے تھے کہ ہم یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہم دین کی قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ یعنی نواز شریف اور نون لیگ اینٹی جو ریلیجس پارز ہیں, یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی جیسے قرآن نے کہا, جب یہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور جب کفاروں اور یہود اور نصارہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسلام کو گزند پہنچانے والے اور اسلام کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں. صرف اس کے دل میں روشنی آ سکتی ہے, اس کی عقل اور شعور جو ہے وہ فلاح پا سکتا ہے, اور اس کی عقل جو ہے وہ بہتر صورت میں آ سکتی ہے کہ جس کے حال پہ اللہ نے مہربانی کا سوچا ہو, اور جس کے حال پہ اللہ نے مہربانی کا نہ سوچا ہو. دنیا کے سب سے بڑا سچ جو اللہ کی ذات ہے اس کو بھی 4 ارب لوگ نہیں مانتے. وہی مانتے ہیں جن پہ اللہ کی مہربانی اور اس کا نور اور اس کی واضح حکمت ان کو سچائی کی طرف لے جائے. بہت شکریہ. What's the foreign policy difference between PMLN and PTI at this stage, would you say? I would call myself, if I'm allowed that indulgence, that we are much more liberal than PTI in political sense, on foreign policy front. On foreign policy front. They appeal more to people who are on religious fringes. Sometimes. Even today I read a statement by PTI leader. But let's not, I don't want to wash our dirty linen on this international forum, you know. We have enough of that back home.